علیکم. سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. وہ جن کے تذکرے سے آپ پریشان ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ کیا بور کرتی ہو, ہر بار انہی سے آغاز کرتی ہو پروگرام کو اور ختم بھی انہی کو کرتی ہو. نہیں, میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. ویسے وہ ہیں ٹرینڈ سیٹر نہیں؟ کون؟ نام لوں؟ وہی جس کا نام نہیں لے سکتے. ہاں, ہم تو اپنے شو میں, اور آپ تو مجھے بھی کہتے ہیں کہ تم نام کیوں نہیں لیتی. میں نے پھر بانی کے بجائے عمران خان کہنا شروع کر دیا, تو کیونکہ میں نے کہا آپ بچا لیں گے. نہیں بالکل, ایسی کیا بات. اب تو باقاعدہ پوچھ گچھ بھی ہوتی ہے, بھائی پابندی کس نے لگائی, سامنے آؤ کہ نام لینے سے منع کس نے کیا. لیکن جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے, باغ تو سارا جانے ہیں. میں یہ کہہ رہی تھی کہ پہلے پولیٹیشینس جیل جاتے تھے تو کتابیں لکھا کرتے تھے. آپ نے بھی دیکھا کس نے کتاب لکھی. اگر لمبے عرصے کے لیے جاتے تھے تو ابھی تو خان صاحب تو سال ہی ہوا ہے, سال سوا سال ہوا, کتنا دیر ہو گئی ہے. ہاں, سوا سال کے قریب ہو چکا ہے. کتاب کہاں لکھی جاتی ہے, اس پہ تو کتابیں پڑھی جاتی ہیں. ابھی پڑھ رہے ہیں کافی ساری کتابیں. راجہ صاحب بتا رہے تھے کہ وہ ڈھیر ساری کتابیں لے کے گئے ہیں اور خان صاحب لمبی کتابیں پڑھ رہے ہیں. حالانکہ مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ لمبی کتابیں پڑھ رہے ہیں. ایک آدھ کتاب ضرور پڑھ رہی ہوگی انہوں نے. اچھا, ان کا باقاعدہ سوشل میڈیا پہ گردش کری تھی جو کتابیں انہوں نے منگوائی. اچھی کتابیں تھیں, اباؤٹ اکانومی اینڈ اباؤٹ فلسفی ایز ویل. جب مجھے یاد ہے کہ ضیاء الحق کے زمانے میں اپنے اعتزاز اسد صاحب جی ابھی جیل میں تھے. اچھا. تو بشرا آتی ہوتی تھی ہمارے ہاں اور ڈھیر ساری کتابیں لے جاتی تھی, اسپیشلی ان پنجاب. بشرا اعتزاز. اور اس وقت پھر اعتزاز نے پھر کتاب لکھی انڈس ساگا. یہی ہاں, تو اعتزاز نے وہاں ٹھیک ٹھاک پڑھائی کی, ریسرچ کی, جس میں یوزڈ اس ٹائم پروفیٹیبلی. اور میں آپ کو بتاؤں, ایک زمانے میں ہم نے بھی کتابیں لکھی تو نہیں, بڑی پڑھی بہت تھی. میں بھی 2 سال کے لیے ادھر ادھر گھوم رہا تھا جیلوں میں. تو اس زمانے میں نے بھی کوئی 300 سے زائد کتابیں پڑھی. اور مجھے یاد ہے اس زمانے میں لکھتا ہوتا تھا کہ یہ کتاب میں نے پڑھ لی ہے, پھر یہ میں نے پڑھ لی ہے, یہ میں نے پڑھ لی ہے. تو مطلب ہے کہ یہ اچھا وقت ہوتا ہے اور کوئی ٹائم پاس کرنے کا وقت نہیں ہوتا. کیا کریں, ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے. اور بکس پڑھنے کے بعد ہی آپ بکس لکھ سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے اگر لکھنے کے لیے پڑھائی تو ظاہر ہے ضروری ہے, بیکاز ریفرنسز دینے پڑتے ہیں, مگر اس کے علاوہ بھی کوئی تجربہ بھی ہونا چاہیے نا, کہ جس چیز کے بارے میں آپ لکھ رہے ہیں. مجھے تو ایسے لگتا ہے خان صاحب یہ جو خط لکھ رہے ہیں انہیں پہ انہوں نے کتاب چھاپ دینی ہے. جب ہاں, میرا خیال ہے وہ ایک قسم کا اداریہ بن جاتا ہے نا, ایک قسم کا ایک چارج شیٹ بنتی جا رہی ہے. اور ایک کے بعد آپ کی تیسرا ہو گیا, یہ چوتھا. تیسرا خط بھی انہوں نے لکھ دیا. ہاں, اب چوتھا بن رہا ہے. 3 فروری کو پہلا خط آیا, 8 فروری کو دوسرا خط آیا. کم و بیش ایک جیسا کانٹینٹ تھا, لیکن اب کی بار انہوں نے ذرا ISPR کو ایک تنبیہ کی ہے کہ ذرا بار بار یہ کہنا بند کریں کہ سیاست میں فوج مداخلت نہیں کرتی, یہ قوم کی عقل کی توہین ہے. انہوں نے ان کو لیسن یاد کروایا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے پہلے 2 خطوں کا جواب نہ آنے کو کہا تھا کہ یہ غیر سنجیدہ جواب آیا جو ان کی طرف سے, کہ خط ملا نہیں, اس کی وہ توقع نہیں کر رہے تھے. آج آرمی چیف ایک تقریب میں مدعو تھے, آپ کو پتہ ہے ٹرکش پریزیڈنٹ آئے ہیں پاکستان کے وزٹ پہ, تو اس کے بعد صحافیوں سے انہوں نے غیر رسمی گفتگو کی. تو ظاہر ہے میرے جیسے صحافیوں نے یہی سوال کیا ہوگا کہ آپ کو خط ملا جس کا بہت چرچا. انہوں نے جواب میں کہا کہ اول تو کوئی خط ملا نہیں, ملا بھی تو میں پڑھوں گا نہیں, اور اگر ملا تو میں وہ وزیر اعظم کے بھجوا دوں گا. ایک بات جو کچھ صحافیوں نے کوٹ کی ہے اور کچھ جو اخبارات ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے, اس کو ویب سائٹس پہ بھی یہ چھپی ہے کہ خط کی باتیں سب چالیں ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آئی. آپ کو نہیں سمجھ؟ نہیں, مجھے نہیں سمجھ. عائشہ, ہم نے یہاں ڈسکس کیا ہے نا کہ ایک پورا پروپیگنڈا کیمپین ہے ٹو ریمین آن دا فرنٹ پیج. صرف پاکستان میں ہی, دنیا میں بھی سب کو ایک سارا ہر وقت یہ بیج ٹھا 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 ہیمر کریں کہ عمران خان جیل میں ہے, عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, پاکستان کے اندر نان ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے, وغیرہ 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 وغیرہ. یہ ساری دنیا کو یہ ایک احساس دلانے کی کوشش. اچھا. کیونکہ دنیا کا انٹریکشن ہو رہا ہے نا اس حکومت کے ساتھ, اس ہائیبریڈ رجیم کے ساتھ, اس آرمی چیف کے ساتھ, اس پرائم منسٹر کے ساتھ, اس پارلیمنٹ کے ساتھ. تو ان کو بدنام کرنا از پارٹ آف دا کیمپین. اینڈ سو آئی تھنک اٹس پرفیکٹلی انڈرسٹینڈیبل. اب میں نے یہاں آپ سے کہا تھا کہ اٹس اے گریٹ اسٹریٹجی فرام خان صاحب پوائنٹ آف ویو. اٹس اے گریٹ اسٹریٹجی. ہر روز فرنٹ پیج. اب اس کے علاوہ وہاں وہ کانٹیکٹ بھی کر رہے ہیں لوگوں کو, PR کر رہے ہیں, لابنگ کر رہے ہیں. سارا وقت خان صاحب از آن دا فرنٹ پیج, از آن دا ٹاپ نیوز, از آن ٹویٹر, از آن سوشل میڈیا, از آن انسٹاگرام, از آن فیس بک. تو اٹس اے کیمپین. جیسے ہٹلر کے زمانے میں بلٹس کریگ کہا جاتا تھا, کہ بلٹس کریگ اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ رکتی نہیں تھی کیمپین. بامبنگ ہوتی تھی تو ہوتی جاتی تھی, رکتی نہیں تھی, جیسے اسرائیل نے کیا بلٹس کریگ. تو یہ اٹس اے پبلسٹی بلٹس کریگ, کہ کسی طریقے سے یہ فوکس میں رہے کہ خان صاحب کون ہیں, کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے, پاکستان کے حالات کیا ہیں,
and so on. تو I think in that sense پہلے انہوں نے ہر قسم کی وہ کر رہے ہیں نا, مگر اب یہ ڈائریکٹ خط لکھنے شروع کر دیے. اب خط آیا ادھر, پھر UN جائے گا, پھر کانگریس کو جائے گا, پھر امریکن پریزیڈنٹ کو جائے گا. وہ پڑھیں یا نہ پڑھیں, ان کو ایکچولی آئیڈیا اس کے میڈیا کے اندر رہے آپ. لیکن اس سے حکومت میں تو نہیں رہ سکیں گے نا آپ, اور وہ جو مقصد عمران خان صاحب کا ہے جس کے لیے یہ ساری ایفرٹ ہو رہی ہے, وہ کیا ہے؟ وہ ظاہر ہے اقتدار میں واپسی چاہتے ہیں, اس حکومت کی بدخلی چاہتے ہیں. اس طرح ہو جائے گی؟ نہیں, یہ اٹس ناٹ کہ اس طرح ہو جائے گی. دس از پارٹ آف دا میکینزم کہ کسی طریقے کے ساتھ اس حکومت کو, اس ہائیبریڈ رجیم کو انڈرمائن کیا جائے. پہلے بھی تو انہوں نے یہی کوشش کی ہے نا کہ بغاوت کروائی جائے فوج کے اندر, عوام کو اکسایا جائے, لڑائی جھگڑے کرائے جائیں, خون خرابہ کرایا جائے, کہ کسی طریقے سے ہل چلو, اور اس ہل چل کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے. کیونکہ اس وقت جو وہ اس میں کوئی بھی تبدیلی آتی ہے تو خان صاحب تھنکس کہ اٹ ول بی فار دا بیٹر. اب ان کے ساتھ اور کیا کر سکتے ہیں؟ جیل میں آپ نے ڈال دیا, پارٹی کو آپ نے باہر نکال دیا, اب وہ اور ڈیوائڈ بھی کر دیا. جتنی ڈویژن پی ٹی آئی میں ہے میں کسی پارٹی میں نہیں دیکھی. تو یہ ساری مینیپولیشنز ہو رہی ہیں نا ٹو انڈرمائن دا پی ٹی آئی اینڈ عمران خان. تو وہ تو چاہتے ہیں دنیا اس کو پہچانے. تو میں سمجھتا ہوں اٹس اے گریٹ اسٹریٹجی فرام ہز پوائنٹ آف ویو, اینڈ فرام دی پوائنٹ آف ویو آف دی کرنٹ ریجیم obviously اس کو کاؤنٹر کرنا پڑے گا. اور یہاں سوال بنتے ہیں جو کہ I'm sure تمہارے ذہن میں ہیں. بالکل ایسے ہی ہے کہ اب آرمی چیف سے آج انہوں نے صحافیوں نے پوچھ لیا, لیکن گورنمنٹ کیوں ان خطوط کا جواب دینے میں دلچسپی نہیں رکھتی ہے؟ ایک طرفہ وار ہے. ویری امپورٹنٹ. دیکھیے جب میں نے آرمی چیف کا بیان پڑھا جی, تو میرا پہلا ریئیکشن یہ تھا کہ آرمی چیف کی طرف سے کوئی ریئیکشن ہی نہیں آنا چاہیے تھا. انڈیفرنٹ رہتے بالکل, ایز دو کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. ہاں, کیونکہ مجھے تو خط مطلب ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو ایکنالج. تو یہ کہنا کہ مجھے خط نہیں ملا, اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر بھیجا جائے تو کل کو آپ کو مل جاتا تو آپ کہیں گے ہمیں مل گیا. تو ادھر جانا ہی نہیں چاہیے ان مائی ویو کہ ملا یا نہیں ملا. اگلا بات یہ کہ اگر ملا بھی ہوتا تو میں نے پڑھنا نہیں تھا. یہ کیا بات ہوئی کہنے کی؟ یہ تو ایسے لگتا ہے کہ ایکچولی اٹس کیا, آپ میری سوچ سمجھ جائیں, زبان پہ وہ میں بات نہیں کہہ سکتا. مطلب ہے یہ کیا بات ہوئی کہ جی مجھے ملے گا بھی تو میں نہیں پڑھوں گا. تو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. آل یو ہیو ٹو ڈو از کہ لیٹر, واٹ لیٹر, نیکسٹ. یہ ادھر جانا ہی غلط ہے کہ خط نہیں مجھے ملا, اگر ملتا تو میں نہ پڑھتا اور وزیر اعظم کو بھیج دیتا. اس کا جواب ان مائی ویو obviously would have been what letter? I think the government, if there are any letters, government will respond to them. But you know, you have to say کہ مجھے کوئی علم نہیں ہے, نہ انٹرسٹ ہے. مگر یہ اشارے سے کہتے ہیں, یہ نہیں کہتے کہ میں نہیں پڑھوں گا. ٹھیک, ہاں, مطلب یہ تو کوئی بات نہیں نا, آپ نہیں پڑھیں گے, آپ کو خط آتا ہے, آپ کہتے ہیں میں نہیں پڑھتا. تو کوئی گل نہیں نا. ٹھیک ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ there's a different way of reacting to this. اس سے بھی خبریں بن گئی نا, خبر بن گئی ہے نا. اگر وہ یہ کہتے لیٹر, why don't you ask the government? ختم. نیکسٹ کوسچن. ہاں, اچھا پیرایا ہو سکتا تھا. تو سر صاحب گورنمنٹ کا جواب دینا ظاہر ہے. ہاں, اب بات یہ ہے, دس از ویری ریلیونٹ کوسچن کہ گورنمنٹ یہ آیا, اور اگر گورنمنٹ جو, یہ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے گورنمنٹ کو ایڈریس نہیں کیا, آرمی چیف کو کیا. ٹھیک ہے نا. تو اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا گورنمنٹ شوڈ رسپونڈ ٹو اٹ اور ناٹ. ہاں, بتائیں نا, لتاڑا تو حکومت کو لگایا ہوا ہے اس میں. اب یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو کی طرف سے نہیں, جی, بٹ گورنمنٹ سورسز کی طرف سے بریفنگز کے ذریعے اینڈ آرٹیکل رائٹنگ کے ذریعے اس کا جواب بن سکتا تھا. جیسے یو کے میں بھی بیانیہ ایک بنایا جا رہا ہے, کاؤنٹر بیانیہ کا بھی جواب بڑے لوگ ہیں جو دے سکتے ہیں. ایم این ایز دے سکتے ہیں, ایم پی ایز دے سکتے ہیں, منسٹرز دے سکتے ہیں. خواجہ آصف اپنے اکاؤنٹ پہ باقاعدہ جواب دیں. یہ نہیں کہ جی آپ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے دو باتیں کر دیں, نہیں. دے شوڈ بی, جیسے اس نے ریسرچ کر کے فیکچوئل بیس بنانے کی کوشش کی ہے, فیکٹس کا حوالہ دیا, 5 پوائنٹرز دیے انہوں نے باقاعدہ. تو آپ پوائنٹ وائز یو ریجیکٹ اٹ, تاکہ جو لوگ یہ پڑھتے ہیں, جن کو یہ جاتا ہے, ان کو آپ کا موقف ہی پتہ چل جائے. تو وہ اس کے لیے پھر اسی قسم کی ریسرچ کرنی پڑے گی نا آپ کو, اسی قسم کا سوچا سمجھا جواب دینا پڑے گا نا آپ. تو وہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نہیں ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس نے خط, لمبا چوڑا خط لکھ دیا ہے جو کہ ساری دنیا گھوم رہا ہو, اور آپ خواجہ آصف بیٹھ کے تو 2 میں 10 منٹ کے لیے وہ ٹی وی چینل کے اوپر کو بات کر دیتے. دیٹس ناٹ دا رسپانس. اس کا رسپانس ہیز ٹو بی ان دا سیم فارمیٹ. تو کیا وجہ نہیں دے رہے وہ رسپانس؟ اب یہ تو میں سمجھتا ہوں نااہلی ہے.
کاہلی اور نااہلی. ایبسلیوٹلی آئی تھنک دے شوڈ بی اے گڈ کنسیڈرڈ رسپانس. اینڈ میں نہیں سمجھتا کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے آنا چاہیے یا آرمی چیف کی طرف سے آنا چاہیے یا پرائم منسٹر کی طرف سے آنا چاہیے. بیکاز ایک لیول پہ اس کا جواب دینا ہے, دوسرے لیول پہ اس کو اہمیت نہیں دینی, آفیشیلی اہمیت نہیں دینی, ان آفیشیلی اہمیت دینے کے بیس کے اوپر اس کو ریجیکٹ کرنا ہے آپ. بٹ پوائنٹ وائز دیٹ از واٹ دے شوڈ بی ڈوئنگ. شاید بڑے لوگ ہیں ان کے پاس جو یہ کر سکتے ہیں خوش اسلوبی سے, لیکن شاید وہ ہیٹ انجوائے کر رہے ہیں, یہ جو درمیان میں خلیج ہے آرمی چیف اور عمران خان صاحب کے, اس وجہ سے وہ جواب نہیں دے رہے, فائدہ اٹھا رہے ہیں گورنمنٹ. آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ بڑھے گی, بڑی خوش ہے کہ یہ ہو رہا ہے. ہوتا ہے تو ہوتا رہے. ہاں نہیں میں نہیں سمجھتا یار, ایک تو تم جو نا نہیں, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ irrelevant, یہ گورنمنٹ انکمپیٹنٹ بھی تو ہے نا. یہ آنیسٹلی یہ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں, وہ بھی بڑے ایشوز ہیں. ابھی آئی ایم ایف کا ایشو ہے دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس. جی جی, وہ بھی یہاں پکڑا ہوا ہے آئی ایم ایف نے آپ کو. کبھی شہباز صاحب ادھر جا رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اوپر سے یہ غزہ شروع ہو گیا مسئلہ. اب ٹرکی والے بھی آئے ہیں, وچ وی ول ڈسکس کی کیا ہو رہا ہے, کہاں پاکستان کس قسم کی خطرناک سچویشن میں ہے اس وقت. آئی ڈسکس ان ڈیپتھ اس میں کیا چل رہا ہے. مسائل تو بہت سے ہیں جی, مگر ایشو یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو ہیو پوائنٹ پیپل. اب دیکھیے نا, رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھے ہیں باہر جی, تو وہ تو ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں نا. تو اس قسم کا خط جو ہے, اس کا ریجائنڈر جو ہے, وہ اسی فارمیٹ میں ہونا چاہیے نا. ہاں بالکل. اور اس کو بھی اسی قسم کی اسپریڈ آؤٹ کرنا چاہیے وائے سوشل میڈیا اینڈ ادرز, تاکہ لگے ایسے کہ یہ ایکچولی دس از the answer to all this. But it is not coming from the army chief or from the government. But it is coming indirectly from them. آپ کے خیال میں سیٹ صاحب اگر کنکلوڈ کریں, پہلا خط, دوسرا خط, تیسرا خط, 2 خطوں کے بعد تو چلے ہلچل نہیں مچی, لیکن تیسرے خط میں آرمی چیف نے اس طرح کا جواب دے دیا. اب یہ سلسلہ کہاں تک چلے گا؟ خان لگا رہے گا, اور خط آئیں گے, اور باقی خط لوگوں آئیں کو گے, بچائیں گے, اسٹیٹمنٹس آئیں گی, اسی قسم کی چیزیں چلیں گی. چلیں گی. اور رانا ثناء اللہ کا وہ کامیاب ہو رہا ہے نا. ہم سارے بندے ڈسکس کر رہے ہیں جی, جس کو پتہ بھی نہیں تھا اس کو پتہ چل گیا کہ خط آ رہے ہیں, خط جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ جو پوائنٹس اٹھا رہے ہیں ان میں سے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نیا پوائنٹ آیا اس کے اندر؟ کوئی ان کے پاس نئے پوائنٹس نہیں ہیں. وہ وہی پوائنٹس ہیں, کبھی ادھر سے آتے ہیں, کبھی ادھر سے آتے ہیں, کبھی ادھر سے آتے ہیں جی, مگر وہ مختلف پلیٹ فارمز کو ایڈریس کر رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ ٹائمنگ اس کی یہ ہے کہ آئی ایم ایف والے آئے ہوئے ہیں, ہاں, اور ڈوسیئر دے دیا ان کو, خط ڈوسیئر بنا کے دیا. تو ڈوسیئر, یہ خط از اے سمری آف دا ڈوسیئر. ہاں, یہ 3 خط جو گئے نا, جی جی, اس کے اندر جو پوائنٹس ہیں نا وہ ڈوسیئر سے نکال کے انہوں نے انڈیویجولی کرنے شروع کر دیے, بھیجنے شروع کر دیے. ٹھیک ہے. یہ ڈیلیگیشن سٹی صاحب آپ کے پاس چڑیا کی کیا خبر ہے اس موقع پر یہاں آنا, اور سب سے بڑھ کر چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کر لینا؟ سب کی انگلیاں اٹھ چکی ہیں, سب حیران ہیں. خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ یہ معاشی ڈسپلن کے لیے ضروری تھی ملاقات, کچھ ٹیکس میٹرز تھے, کچھ کانٹریکٹ میٹرز تھے, اس کے لیے یہ ملاقات ہوئی. انسائٹ عائشہ, میں ایک بات بتاؤں تمہیں, اگر آپ کسی قسم کی ریفارم کریں گے نا اس ملک میں, جی, کوئی بھی ریفارم ہے, ریفارم کا مطلب ہے اسٹیٹس کو چینج کرنا. اچھا, جب آپ اسٹیٹس کو چینج کرتے ہیں تو ویسٹڈ انٹرسٹ جن کا فائدہ ہے اسٹیٹس کو میں, وہ اپوزیشن میں آ جاتے ہیں. جب وہ اپوزیشن میں آتے ہیں, گورنمنٹ تو ان کی بات نہیں سنتی, تو وہ چلے جاتے ہیں جوڈیشری کے پاس, یا وہ ایجیٹیشن کرتے ہیں. تو ہی ان کے پاس راستے ہوتے ہیں ریفارم کو روکنے کے لیے. اچھا, یا سڑکوں پہ اسٹرائکس, یا جوڈیشری کے پاس پٹیشنز. تو کوئی بھی ریفارم اس ملک میں نہیں, کسی ملک میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتی اگر جوڈیشری آپ کے ساتھ نہ ہو. جوڈیشری سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے, بیکاز جوڈیشری از اے اسٹیٹس کو انسٹیٹیوشن. جوڈیشری انقلابی چیزیں نہیں کرتی. ٹھیک, ان کے جو ٹریننگ ہی ہوتی ہے نا, وہ بالکل لکیر کے فقیر کی ٹریننگ ہوتی ہے. اچھا, اور پھر وہ اپنے آزادی کو بڑا جیلسلی گارڈ کرتے ہیں. تو اس لیے یہ واحد ملک ہے جس میں اتنے اسٹے آرڈرز مل جاتے ہیں, سوچے سمجھے بغیر جو آتا ہے اس کو فوراً اسٹے آرڈر مل جاتا ہے. تو ون پروسیس وے یو اسٹاپ ریفارم, اس کے اسٹے آرڈر لے کے اسٹیٹس کو فریز کر دیا, روک دیا. اب یہ جو ساری ریفارم ہونے جا رہی ہے, پرائیویٹائزیشن کی ریفارم ہونے جا رہی ہے, اینڈ سو آن, اور بھی بہت سی ریفارمز ہو رہی ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کتنی پٹیشنز پہنچ جاتی ہیں روکنے کے لیے. ایف بی آر یہ کرنا چاہ رہا ہے, روک دو. فلانا یہ کر رہا ہے, روک دو. کہاں روکیں گے؟ سیدھے جوڈیشری کے پاس. تو میں نے انفیکٹ آئی ریمبر سیئنگ سم ویئر کہ اگر کسی پرائم منسٹر نے کوئی ریفارم کرنی ہے, جی, ریفارم از اے مشکل فیصلہ, اسٹیٹس کو ہے نا اس کو توڑنا, تو وہ کب کرنی چاہیے اور کیسے کرنی چاہیے؟ یہ ایک تاریخ نے ہمیں جو سبق سکھایا وہ یہ کہ اگر کوئی حکومت آتی ہے
5 سال کے لیے 4 سال کے لیے, تو پہلے 6 ماہ کے اندر اندر جو کچھ کرنا جنا کر دیو. ڈونلڈ ٹرمپ دے معاملے تے ڈونلڈ ٹرمپ بالکل 100% ہی از آن دی رائٹ ٹریک. یہ پہلے 3 سے 6 مہینے جب ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے نا, جو نئی حکومت آئی ہوئی ہوتی ہے, ووٹ لے کے آئی ہوئی ہوتی ہے یا جیسے بھی آئی ہوئی, تو یہ وقت ہوتا ہے کہ آپ مشکل فیصلے کر دیں. پھر جو لوگ ہل جاتے ہیں تو گالیاں شروع ہو جاتی ہیں. مگر 1-1.5 سال کے بعد اس جو ریفارمز کیے ہوئے ہوتے ہیں اس کے رزلٹ آنے شروع ہو جاتے ہیں. جب رزلٹ آنے شروع ہو جاتے ہیں تو پرانی چیزیں لوگ بھول جاتے ہیں, رزلٹ سے اچھے ہوتے ہیں تو ان کی طرف توجہ ہوتی ہے. تو جب وقت آتا ہے الیکشن کا, اس وقت تک پہلے 6 ماہ بھول گئے ہوتے ہیں, آخری 6 ماہ یہ لوگوں کو یاد رہتے ہیں. تو آخری 6 ماہ کے اندر جو کچھ آپ نے کرنا ہوتا ہے, اچھی چیزیں وہ آپ کر لیتے ہیں. اچھا, اس از سیم ہوئے کہ پہلے 6 ماہ کے لیے جوڈیشری کے ساتھ رابطہ حکومت کا, ریفارمسٹ کا بہت ضروری ہے. ججز کو سمجھانا کہ یہ جو ریفارمز ہو رہے ہیں دے آر ان دا نیشنل انٹرسٹ, تو آپ مہربانی کریں اس میں رکاوٹ نہ بنے. بی فیئر. ہمارا ایک مینڈیٹ ہے, ہمارا مینیفیسٹو ہے, ہماری پارلیمنٹ ہے, ہم یہ قانون پاس کر رہے ہیں, ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, وہ کرنے جا رہے ہیں. پلیز اس کو سمپیتھیٹکلی آپ نے دیکھنا ہے, اس کو روکنا نہیں ہے. اور یہ جو آئی ایم ایف کی, اب آپ کا سوال کا جواب, یہ جو آئی ایم ایف کی ڈیلیگیشن آئی ہے, سب سے بڑا ان کا بھی یہی پرابلم ہے. کیا وہ بھی یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں جوڈیشری تو نہیں روک دے گی. تاریخ میں جب وہ دیکھتے ہیں جوڈیشری کا رول, تو وہ ایکچولی ہر ریفارم کے خلاف ہے, اور اسپیشلی وہ ریفارم جو کہ ہارڈ شپ ہوتی ہے. پرائیویٹائزیشن اس ملک میں کیوں نہیں ہوئی, ہمیشہ جوڈیشری نے روک دیا. اور وہ کیونکہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتی, کبھی کبھی شارٹ کٹس کرنے پڑتے ہیں, کبھی کبھی کوئک فیصلے کرنے پڑتے ہیں, کبھی کبھی کنسیشنز دینی پڑتی ہیں. اور وہ کوئی نہ کوئی قانون ایسا ہوتا ہے جس سے وہ رکاوٹ بن جاتی ہے اور جوڈیشری لے کے بیٹھ جاتی ہے. اب جوڈیشری نے جب بھی اکنامک انٹرونشن کی ہے, میرا اپنا یہ تجزیہ ہے کہ میجورٹی ڈیسیجنز جوڈیشری کی ہیو بین اینٹی ریفارم اینڈ ہیو بین نیگیٹو. سب سے جو آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیسیجنز ہیں وہ یہی ہیں کہ اسٹیل مل کو نہیں پرائیویٹائز ہونے دیا مشرف کے زمانے میں, چیف جسٹس افتخار چودھری نے. کبھی آپ وہ ججمنٹس پڑھے, دے آر اٹروشس ججمنٹس. لگتا ہے ایسے ان کو اکنامکس کا الف بے نہیں پتا, اور یہ بیٹھ کے وہاں وداؤٹ ایبیکس کیورے یا وداؤٹ اکنامک ایکسپرٹس یہ لوگ فیصلے کر دیتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں دے نو ایوری تھنگ. دے ڈونٹ. They know the law and the constitution. What they don't know is specialist subjects. They need to have specialists sitting them and informing them. تو بٹ وہ نہیں کرتے. So اس لیے آئی تھنک کہ جوڈیشری کے ساتھ رابطہ گورنمنٹ کا اور پارلیمنٹ کا بڑا ضروری ہے. ریفارم از ٹیکنگ پلیس. آئی ایم ایف کو بھی ری ایشورنس دینی تھی کہ یہ جوڈیشری ہماری راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی. آپ جو چیزیں کہہ رہے ہیں ہم کرنا چاہ رہے ہیں, ہم نے قانون بھی کیے اس کے سلسلے, مگر اگر جوڈیشری نے ہمیں روک دیا تو کیا ہوگا. جوڈیشری کو بھی انہوں نے سمجھایا ہے, اور ادھر آئی ایم ایف کو بھی کہا جا کے مل لیں ان کو, اور ادھر چیف جسٹس صاحب کو کہہ دیا تھا وہ آ رہے ہیں. اچھا, اب ہم یہ سب کچھ کرنے جا رہے ہیں, ان کو تسلی دیں کہ جوڈیشری ول بی آن بورڈ دا ریفارمز, اکنامک ریفارمز. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کانسٹیٹیوشنل, وہ جو لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں. اسی لیے جو چیف جسٹس صاحب ہے انہوں نے جو بات کہی ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف آئی ہے یہاں گورننس ایشوز, کرپشن ایشوز, ٹرانسپیرنسی ایشوز, اور وہ سارے کے سارے تعلق ہے اس کا گورنمنٹ اینڈ جوڈیشری کے ساتھ. اکاؤنٹیبلٹی بھی سارا کچھ ہے. تو یہ آئی تھنک گورنمنٹ نے تو ایشورنسز دیے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں ہم کرنے جا رہے ہیں, قانون بھی بن رہے ہیں, یہ بھی ہو رہا ہے, وہ بھی ہو رہا ہے, مگر جوڈیشری نے بھی تو ایشورنس دینی ہے نا کہ ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے. سو آئی تھنک دیٹ واز وائی پرائم منسٹر نے لکھا چیف جسٹس صاحب کو کہ آپ اگر آپ اجازت دیں تو یہ آپ ان کو مل لیں, یہ بھی کچھ سیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ اس میں رکاوٹ تو نہیں ہوگی, یا کوئی پرابلمس تو نہیں ہوں گے جو کہ شاید آپ کے ذہن میں ہوں. تو اس لیے چیف جسٹس صاحب نے بھی میرا خیال ہے جو بریفنگ دی ہے اور آئی ایم ایف کو, انہوں نے بھی انہی ایشوز کے اوپر فوکس کیا ہے کہ جوڈیشری ول سپورٹ the reform process. We will not derail it. ٹھیک ہے, لیکن اسے خود مختاری کے خلاف کیوں قرار دیا جا رہا ہے کہ عدلیہ اتنی آزاد ہو گئی ہے کہ آئی ایم ایف سے خود مل رہی ہے؟ عدلیہ نے نہیں ملنا تھا, پرائم منسٹر نے ان کو ریکویسٹ کی, فائنانس ڈویژن نے آن دا بہاف آف دا پرائم منسٹر کہ آئی ایم ایف ڈیلیگیشن آئی ہوئی ہے, اگر آپ چاہیں تو آپ مل لیں. خواجہ آصف کا بیان ہے کہ ہم نے نہیں کہا, ہم نے تو پوچھا ہے کہ آپ ملنا چاہیں گے کہ نہیں ملنا چاہیں گے. انوفیشلی کنوے کر دیا ہوگا نا وائد اٹارنی جنرل وغیرہ کہ جی وہ آئے نے, وہ ایشورنس مانگتے ہیں کہ تسی گڑبڑ تو نہیں کرو گے, ذرا تھوڑا جہاں چائے شاہ پلا دو. تو انہوں نے سوچا وائی ناٹ. آئی تھنک بہت اچھا ہوا ہے یہ, آئی ٹوٹلی اپروو آف اٹ کہ یہ جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا ہے. آئی ایم ایف بھی بڑی خوش ہے, انہوں نے بھی کوئی ناجائز بات نہیں کی. چیف جسٹس صاحب نے بھی بڑا بیوٹیفلی ہینڈل کیا ہے, اپنی آزادی بھی رکھی, آٹونومی بھی رکھی, اور صحیح قسم کی بریفنگ بھی کر دی.
جس کا وہ بیسک جو ہے امبریلا جو ہے اس کے نیچے بیٹھ کے کہ گورننس، ٹرانسپیرنسی، اکاؤنٹیبلٹی، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، سارا انہوں نے وہ جو سارا پروپیگنڈا ہو رہا تھا انہوں نے اس کو لپیٹ کے صحیح کر دیا. لیکن اس کا وزن پی ٹی آئی کے پلڑے میں یوں گیا کہ پی ٹی آئی سے یہ بیانیہ دے رہی ہے کہ کسی کیس کے سلسلے میں اور اسپیشلی جو جوڈیشری کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت عام ٹوسٹنگ ہو رہی ہے اس کے لیے آئی ایم ایف وفد جا کے ملنا ہے. اور آئی ایم ایف از ناٹ انٹرسٹڈ کسی مقدمے میں نہیں ہے in the internal politics of the judiciary. IMF is only interested کہ یہ جو ریفارم ہے اس کو ڈیریل نہ کیا جائے، جوڈیشری اس کو ڈیریل نہ کرے، اس کو سپورٹ کرے. اچھا That's it. Nothing more. اوکے. انہیں ایکسپلین کرنا پڑا ہے کہ کسی مقدمے کے لیے آئی ایم ایف وفد نہیں گیا. اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی آج فلور پہ یہ ایکسپلین کیا ہے کہ کسی مقدمے کے لیے نہیں ملے چیف جسٹس آف پاکستان. ایشو سب کے لیے یہی ہے. دیکھیں نا، پرائیویٹائزیشن ایک چیز کی ہوتی ہے جی، 50-20 ہزار بندہ انمپلائڈ ہو جاتا ہے، جو نئے آتے ہیں وہ نکال دیتے ہیں، دوسری ہوتا ہے نا پرائیویٹائزیشن میں ڈاؤن سائزنگ ہوتی ہے. یونین پھر احتجاج کرتی ہے، یونین سے کورٹ جا کے اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں. پی آئی اے کے ساتھ یہی تو ہوا جب اسحاق ڈار صاحب کے دور میں کے ساتھ ہوا تھا، بڑے لوگوں کے ساتھ ہوا. اسی لیے پرائیویٹائزیشن نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی ٹانگ اڑا دیتا ہے، جوڈیشری روک دیتی. ٹھیک. اچھا، تو یہ آئی تھنک آئی ایم ایف وانٹس ٹو بی ایشورڈ کہ جوڈیشری ول ناٹ ایکٹ irresponsibly, quote unquote. اوکے، That's all. ٹھیک ہے، دیٹس آل. اس میں کچھ مزید ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے زیادہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی پڑھا جانا چاہیے. معاملات جب ڈسکس ہو رہے ہیں تو اور بھی بہت سی باتیں، بہت غلغلہ مچا ہے وہاں پر. بات کریں گے بریک کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. ایک برادر اسلامی ملک سے صدر رجب طیب اردوان تو پاکستان آئے ہیں، تو آئی ایم ایف ڈیلیگیشن بھی آیا ہے، اور ظاہر ہے یہ ایسا موقع ہے جہاں پاکستان تحریک انصاف اکثر اپنا موقف دہراتی ہے. ایسے موقع پر آپ نے بھی اشارہ دیا. اس وفد نے چیف جسٹس آف پاکستان سے تو ملاقات کی ہے، دوسری طرف عمر ایوب صاحب نے ایک ڈوسیئر پاکستان تحریک انصاف کی ریزرویشن سے متعلق ان کو بھجوا دیا ود اے لیٹر. اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں آئی ایم ایف پروگرام پہ؟ کوئی اثرات نہیں. سر صاحب اتنا کچھ وہ کہتے ہیں، ثبوت آپ کا خیال ہے آئی ایم ایف کو پتہ نہیں ہے کہ سب کچھ پتہ ہے ان کو. ان کا تو کام ہی یہ ہے کہ سب کچھ ان کو پتہ ہوتا ہے. ان کو سب پتہ ہے یہاں کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ان کو سب پتہ تھا 2018 میں بھی کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. انہوں نے اس وقت بھی جو حکومت ہوتی ہے نا اس کے ساتھ وہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. وہ حکومت کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، نہ ہی کسی کی بات سنتے ہیں جہاں وہ کہتے ہیں ان کو تبدیل کرو. وہ دو باتیں دیکھتے ہیں کہ کیا یہ حکومت رہے گی یا نہیں رہے گی. اگر رہے گی تو پھر یہ ریفارم کر سکے گی یا نہیں ریفارم کر سکے گی. اس کے بیسس کے اوپر وہ پیسے دیتے ہیں آپ کو. اگر ان کا یہ خیال تھا کہ یہ حکومت نہیں چلے گی کیونکہ یہاں بہت سے مسئلے ہیں، انہوں نے پوری پولیٹیکل بریفنگ لے لی ہے، پوری ان کو پتہ ہے یہاں کیا حالات ہیں، جوڈیشری کے اندر کیا ہو رہا ہے، پارٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے، ملٹری کتنی اسٹرانگ ہے، شہباز شریف چلے گا نہیں چلے گا. دے ہیو اے فل پولیٹیکل بریف جس کے بیسس کے اوپر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کا حکومت کے ساتھ بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی. اگر ان کا خیال ہے یہ چلے گی تو وہ بات کریں گے. اگلی بات یہ ہوگی کیا یہ کر بھی سکتی ہے کہ نہیں، رہے گی تو صحیح. یہ مشکل فیصلے یہ کرے گی یا نہیں کرے گی، یہ باتیں یہی انہوں نے سوچ کے عمران خان کے پاس آئے تھے. اور آپ ہمیں کہا جاتا ہے نا 20-22 دفعہ وہ ہو چکے ہیں، چکر مار چکے ہیں پاکستان کا. کوئی آئی ایم ایف پروگرام کمپلیٹ نہیں ہوا. یہاں ملٹری گورنمنٹس بھی آئی ہیں، آئی ایم ایف نے کام کیا ان کے ساتھ. ایسے ہی ہے نا. تو they don't worry about the political system. What they are concerned about is stability. جہاں دیکھیں گے ہر جگہ پہ بات stability. Stability کے ساتھ ریفارمز آتی ہیں. اسٹیبلٹی ہو تو وہ امپلیمنٹ ہوتی ہیں تو ریزلٹس نکلتے ہیں. تو آئی ایم ایف کے ڈیٹس جو ہیں جو پیسے دیے ہوتے ہیں وہ واپس ملتے ہیں. تو یہ ایک پورا ایک سلسلہ ہے. سو یہ جو ڈوسیئر بنا کے دے رہے ہیں پتہ کیا ہوگا، یہ ڈوسیئر آئے گا اور پریزنٹ ہوگا. تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے، وہ جا کے اپنے فائل میں لگا دیں گے. ان میں سے کوئی بندہ ایسے کر کے دیکھے گا ہاں ٹھیک ہے. It will not make any difference. What will make difference is if suddenly اس ملک میں اگر کوئی ایسی چیز ہو جائے جس کے ساتھ انسٹیبلٹی آ جائے. ٹھیک. اگر تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہاں گورنمنٹ نے نہیں چلنا، عمران خان نے ان کو ڈی اسٹیبلائز کر کے رکھنا ہے، تو پھر وہ اور بھی اسٹرانگ کنڈیشن لگائیں گے، ریویوز کریں گے.
اچھا. اور اگر ان کا خیال ہے کہ نہیں یہ چلیں گے اور اچھا کام کر رہے ہیں تو they'll continue supporting you. اچھا. تو میرا نہیں خیال اس ڈوسیر شوسیر کا کوئی خاص فرق پڑے گا. اب یہ اپنے لیٹر میں ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کی بھی وہ بات کرتے ہیں, پھر ڈیموکریسی انڈیکس کی بھی عمران خان صاحب بات کرتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں کہ کرپشن بھی پاکستان میں بڑھی ہے, کرپٹ یہاں پر رول کر رہے ہیں, پھر ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر جس طرح سے نظام چل رہا ہے یہ سارا کنٹرولڈ ہے, کٹ پتلیاں ہیں, پھر وہ جتنے بھی الزامات اس حکومت پر لگ سکتے ہیں انویسٹمنٹ سے ریگارڈنگ بھی, یہ سب کیا آئی ایم ایف کو کسی بھی لیول پہ کنسرن نہیں کریں گے کہ وہ حکومت سے بھی یہ چیزیں, یہ پوائنٹ شیئر کریں کہ آپ کا اپوزیشن لیڈر یہ لکھ رہا ہے؟ جب یہ حکومت بات کرتی ہے نا, کوئی بھی حکومت, تو سب سے پہلے تو وہ اپنی اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں کہ ہم آگے ہیں, ہم رہیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسرا یہ بتاتے ہیں کہ وی آر اسٹرانگ اور ہم یہ ریفارمز کریں گے. ریفارمز کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے, کیا لینا ہے کیا دینا ہے. اوکے. تو آئی ایم ایف از ناٹ کنسرنڈ ود سم آف دی ایشوز جو کہ یا یہ جو اس طرح کے فیکٹس رپورٹس آتی ہیں یا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بیک گراؤنڈ انفارمیشن ہوتی ہے. اوکے. اس کے بیسس کے اوپر جو یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے نا اس میں, ان کو سب پتہ ہے. یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں, یہ نہیں ہے کہ وہ نادان ہے, انہیں پتہ ہی کچھ نہیں, ان کو ڈوسیئر بنا کے دینا ہے. دیز آر آل پروپیگنڈا اسٹنٹس. ڈوسیئر بنا کے دینا تاکہ ریکارڈ پہ آ جائے. اب وہ جب وہ اندر کی انٹرنل ڈسکشنز کرتی ہے آئی ایم ایف کہ جی اس ملک کو دینا ہے کہ نہیں دینا, وہاں وہ کہتے ہیں جی ہاں اس ملک میں انسٹیبلٹی تو ہے جی, یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم. پھر آگے سے آج تو اچھا, تو پھر یہ جو پیسے ہم دیں گے یہ ڈوب تو نہیں جائیں گے, گورنمنٹ تو نہیں چینج ہو جائے گی, نئی گورنمنٹ آگے کام کرے گی ہمارے ساتھ, نہیں کرے گی. تو سب سے پہلے جواب یہ, پھر دوسرے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ گورنمنٹ کہیں نہیں جا رہی, یہ تکڑی ہے. وہ ٹھیک ہے, رونا دھونا تو چلتا رہتا ہے تھرڈ ورلڈ میں, کبھی بھی کوئی کسی کو نہیں مانتا, کوئی نئی بات تو ہے نہیں, وی آر یوز ٹو اٹ. اور یہ تو رہیں گے, فوجی جب آتے ہیں 10 سال تو رہ ہی جاتے ہیں, ٹریک ریکارڈ تو یہی ہے جی. اور اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو وہ چینج کر دیتے ہیں. تو بڑی پاورفل فورس ہے, ڈیموکریسی کی ٹریڈیشن نہیں ہے اینڈ سو آن. تو یہ ایشو نہیں ہے ہمارے لیے. ہمارے تو ایشو یہ ہے کہ جو قرضے لیے ہوئے یہ واپس ہوں, معیشت چلے, اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ٹھیک. اچھا, لیکن پاکستان تحریک انصاف نے بھی سبق نہیں سیکھا ماضی سے, شگاف مسلسل آپ نے کہا نا ہیمرنگ چل رہی ہے آئی ایم ایف کے معاملے میں. بالکل, وہ ہر ایک کے معاملے میں چلے گی. ٹھیک ہے. وہ کوئی بھی یہاں آئے گا, میں تو حیران ہوں کہ طیب اردگان کو انہوں نے ابھی تک ایک ڈوسیئر نہیں دیا. ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کوشش کرے ان کو پہنچانے کی. اٹس کوائٹ پاسبل, مگر ان کا ایکسیس شاید نہیں ہے ٹو اردوغان, مگر وہ مطلب اوپن لیٹر بھی کر سکتے ہیں. مگر پھر وہی بات ہوگی کہ لوگ کہیں گے لو جی تسی تو فارن انٹرونشن کو آپ کہہ رہے ہیں آ جائے. تو وہ تو الزام لگ چکا ہے نا. وہ تو کہتے ہیں آئے فارن انٹرونشن ہو جائے یہاں, ڈونلڈ ٹرمپ ہی آگے کر دے تو سارے. اچھا, یہ ان کے بارے میں یہ بھی بات مشاہد حسین سید صاحب نے کی تھی کہ یہ آئیں گے اور بات کریں گے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے, جن کا ذکر آپ نے کر دیا. یہ میں آپ سے سوال ضرور کروں گی کہ کہاں یہ آئے کیوں وزٹ میں, اور کیا کیا ہے سوائے یہ ایم او یوز کے علاوہ بھی کیا ہے. لیکن مجھے آپ سے رسہ کشی کے بارے میں جاننا ہے. ہم عدلیہ کی بات کر رہے تھے, تو وہاں جو بھی چینجز چل رہے ہیں, جس طرح سے ججز آگے جا رہے ہیں, ٹرانسفر ہو رہے ہیں, وہ الگ ایشو اور ٹیکنیکل ہے. لیکن محسن اختر کیانی صاحب کے ریمارکس آئے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ عدلیہ, پارلیمنٹ اور انتظامیہ سمیت سارے پلرز کلیپس کر چکے ہیں. اس طرح کے ریمارکس اکثر سپریم کورٹ سے بھی پہلے آیا کرتے تھے, اسلام آباد ہائی کورٹ سے آئے. تو اس کے جواب میں ایاز صادق صاحب جو بڑے کول مائنڈڈ ویسے سمجھے جاتے ہیں, انہوں نے رولنگ دی باقاعدہ, باقی باتیں ایک طرف رکھ کے, کہ یہ ریمارکس پارلیمنٹ پر حملہ ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ تنقید کی جا رہی ہے کہ ایاز صادق صاحب کو جواب نہیں دینا چاہیے تھا, آپ اگری کریں گے؟ نہیں, ایاز صادق صاحب نے یہ ایویں نہیں بیٹھے بیٹھے جواب دے دیا, ان کو کہا گیا ہے کہ جواب دیں. اچھا, کس نے کہا؟ شہباز شریف صاحب نے؟ آپ چھوڑو نا یار. اچھا, تم بھی جو ہو نا, مطلب تم جان کے مجھے تم دانا ڈالتی. نواز شریف شہباز شریف صاحب کے سپاہی ہیں نا, ایاز صادق صاحب سپاہی ہوں گے, وہ سپاہی کسی اور کے, آپ تو سپیکر ہیں, سارے ہم سے کسی اور کے سپاہی ہیں. اچھا چھوڑو نا یہ باتیں. دیکھیے میری بات سنیں, اس وقت ہو کیا رہا ہے؟ اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ ریاست کے ادارے, جی, جس میں سپریم کورٹ بھی آتا ہے, ہم بھی آتے ہیں ایٹسٹرا, مگر اور لوگ بھی آتے ہیں. جی, اس وقت کچھ اور لوگ زیادہ حاوی ہیں, ہم لوگ کمزور ہیں. تو وہ جو لوگ زیادہ حاوی ہیں وہ ایک بیانیہ بنا رہے ہیں, جی, جس بیانیہ کے اندر اسٹیبلٹی اینڈ اکنامک گروتھ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس میں ان کو پتہ ہے کہ جوڈیشری از بیکمنگ اے پرابلم, کیونکہ جوڈیشری بہت پولیٹیسائز ہو چکی ہے. جسٹس تو اپنی جگہ پہ, اتنی پولیٹیسائزیشن ہو گئی ہے کہ اب کوئی پتہ نہیں کانسٹیٹیوشن کیسے انٹرپریٹ کی جاتی ہے, کیوں کی جاتی ہے, کیا موٹیویشن ہے, کیا نہیں ہے. تو آئی تھنک اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, وہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو جوڈیشری ایسے کر کے چلی گئی ہے نا ادھر, جی, اس کو ادھر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے لیے ہر قسم کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں, ٹرانسفرز ہو رہے ہیں, سینیورٹی لسٹ بن رہی ہے, ٹھیک, جوڈیشل کمیشن میں میجورٹی بنا لی ہے ساتھ.
یہ سارا آل دس ایفرٹ، اچھا اس کے وہ جو 7-8 ججز جو سو کالڈ ججز جو اپنی انڈیپینڈنس کی بات کر رہے ہیں، مگر جن پہ الزام یہ ہے کہ آپ تو ادھر چلیں گے ہیں سیاسی طور پہ، یو آر ٹلٹڈ، تو آپ جسٹس کی بات نہیں کر رہے، دیٹ از جسٹ این ایکسکیوز، ایکچولی یو آر پولیٹیکلی بائسڈ ان فیور آف عمران خان، دیٹ از دی چارج. تو اب بات یہ ہے کہ ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جی اوکے، ٹھیک. all this is being done to neutralize them. 26th amendment, blah 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 blah, transfers, postings, constitutional bench, اور یہ آگے بھی چلے گا. یہ پورا ایک ایجنڈا ہے اچھا کہ سب سے زیادہ خطرہ جو ہے ہمیں سڑکوں سے نہیں ہے، کورٹ روم سے، کورٹ روم سے. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر وہاں سے کوئی ایسی ججمنٹ آ جاتی ہے پھر کیا کریں گے، پھر تو پرابلم بن جاتی ہے نا. تو اس لیے اس کو روکنے کے لیے دے آر شفٹنگ تھنگز اراؤنڈ، اینڈ ابھی تک تو کامیاب رہے ہیں، اور ابھی جو لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں اور ان کے لیے آپشنز کلوز ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ بھی خط و خطابت پہ آ گئے. جی تو یہ جو خط و خطابت پہ آنا ہے نا، دس از اے لاسٹ اسٹرا، لاسٹ میجر. آپ سمجھے، اٹ از ہائٹ آف، جب کوئی ریزولوشن نہ ہو تو پھر آپ پبلک کے پاس، اور یہاں خود چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں مجھے بتانے سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں، میڈیا میں چلا جاتا کر دیتے ہیں. So basically it's a political battle. It's got very little to do with judicial independence. It's a political battle. On one side there is a pro-Imran sympathy, on the other side there is an anti-Imran faction. So that's what's going on right now. تو اس لیے میں تو I don't take these things seriously. اب ایاز صادق نے کیا کیا ہے؟ ایاز صادق نے ساڑی بھی ایک چال آئی، ہوتا نا نیلے پہ دیلا مارنا ہو، ایک ساڑی بھی چال آئی. آپ نے تاش کھیلی، کارڈز کھیلے، تو اس سے یہ بھی ہوتا نا کہ جیسے بندے کو کچھ ہو گئے تو ایک ساڑی بھی چال آئی. مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے جی چپس اگے کرتے لو جی اسی بھی آ گئے گیم میں، ساڑی کو بھی اچھا آتے گا. تو ایاز صادق صاحب نے بھی کہا گیا کہ اس کو ہٹ کرو، ڈونٹ لیٹ دم گیٹ اوے. آج یہ کہہ رہے ہیں کل کو کچھ اور کہنا شروع کر دیں گے، ان کو بھی ہٹ کرو. تو اس نے کہا ڈن ہو گیا، انہیں ڈن کرتا ہے. اب یہ ہے کہ جب آپ وہ دیکھتے ہو چیف جج صاحب کا جو بیان ہے، ایکچولی ایسے بیان پہلے بھی بڑے آتے رہے جیسے آپ نے کہا، اور ہمیں پتہ ہے یہ ہوتا رہتا ہے. بڑے بیان آ جاتے ہیں عدالت کے اندر وداؤٹ ناٹ ان سو مچ دا ججمنٹ بٹ ان دا ریمارکس، اسی لیے تو ہیڈ لائنس بنتی ہیں. ٹھیک ہے، بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دے آر پارٹ آف اے ججمنٹ. تو اب یہ کہنا کہ جی سب ستون کولیپس کر چکے ہیں، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے یہ ریمارکس تھے کسی اور کیس کی سماعت میں. جنرل سا ریمارک ہے جی. یہ تو سارے یہاں جو اینالسٹ ہیں یہی کہہ رہے ہیں نا. میڈیا کو انہوں نے ذکر نہیں کیا، کولیپس میڈیا نے نہیں کیا. میڈیا سب تو پہلے کولیپس ہو چکا ہے. پیکا تو بعد یا اس سے پہلے؟ وی ہیو آل بین پیکڈ اپ. چھوڑے ہماری بات نہ کریں، زخم ہے اسی سارے پارے. اچھا، تو آپ نے کہا کہ ان اے وے حکومت کامیاب رہی ہے ان کو کنٹین کرنے. میں آپ کو ایک بڑی چھوٹی سی کہانی سناؤں، بتائیں. ضروری ہوتا ہے ایگزامپل دینے کے لیے. میں مجھے جب 99 میں ڈس اپیئر کر کے فوج کے حوالے کر دیا گیا، اور جنرل مشرف نے کہا نہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس نے کچھ نہیں کیا، تو اس وقت کی حکومت نے مجھے زبان بند کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو کیس گیا سپریم کورٹ کے پاس. اچھا. 3 ممبر بینچ بیٹھا ہوا تھا. تو وہاں اٹارنی جنرل نے کھڑے ہو کے کہا کہ سر یہ بندہ بڑا غلط آدمی ہے. اوکے. اچھا کیا کیا اس نے؟ کہا سر یہ بہت غلط آدمی ہے، یہ حکومت کو گالیاں دے رہا ہے. البتہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس نے جوڈیشری کے اوپر بھی بڑے الزام لگائے ہوئے ہیں، اور بڑی اس نے غلط باتیں کی ہیں آپ لوگوں کے خلاف بھی. اچھا. تو پتہ آگے سے، اور یہ ریمارک ہے، یہ ریکارڈ میں اگر آپ کسی وقت دیکھنا چاہیں تو چیف جسٹس نے کہا تو کیا غلط کہتا ہے؟ ہمیں پتہ ہے ہم نے کیا کیا ہے. اچھا. ہم مطلب واٹ ہی واز بیسکلی سیئنگ واز کہ یو نو واٹس دا بگ ڈیل، وی نو کہ ہماری لمیٹیشنز کیا ہیں، ہمارے اندر کیا خرابیاں ہیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو غلط کیا ہے اس میں؟ تو وہ کہہ رہا تھا کہ جی اس نے آپ کے خلاف یہ لکھا ہے، آپ جوڈیشری کے اوپر یہ لکھا ہے، یہ کیا ہے اس نے، آپ کے اوپر بھی الزام لگائے ہیں ججز کے اوپر. انہوں نے کہا جی تو ہم تو خود ہمیں پتہ ہے. تو what's the big deal؟ یہ اعتراف کس نے کیا؟ سعید الزماں صدیقی، مامون قاضی، صدیقی صاحب، چودھری محمد عارف صدیقی صاحب نے کیا. اور ساتھ ہی یہ کہا کہ چلو بس کرو، فوراً آزاد کریں ان کو. اچھا، فوراً آزاد کریں. ٹھیک ہے. آپ کے معاملے میں تو عدلیہ ذرا جلدی آزاد ہو گئی تھی. نہیں، وہ اس وقت بھی بڑے سیریس ایشوز تھے، مگر اس وقت وجہ یہ تھی کہ فوج کی طرف سے ایک بیان آ گیا تھا. اس وقت کے جو DGC تھے وہ گئے عدالت کے پاس، ان کو بلایا گیا کہ آپ کے حوالے کیا گیا تھا یہ شخص، آپ نے انویسٹیگیشن کی کہ انہوں نے
کیا چھکے چوکے مارے تھے عوام ریاست کے خلاف یا فوج کے خلاف یا تو انہوں نے کہا سر کچھ بھی نہیں. انہوں نے کھول کے دیکھی فائل, دیر از نو چارج, وی ہیو انویسٹیگیٹڈ, نتھنگ از کچھ. تو انہوں نے بند کر کے فائل واپس کر دی. 1 صفحے کا پیج تھا. اگر اس پہ لکھا ہوتا بڑا ہی غلط آدمی ہے, انہوں تار دیں گے ایسی, اس نے یہ کیا, تو پھر شاید نہ ہوتا. وہ کہیں اور آپ کی فائل بنی تو ہے, لیکن ابھی اس کی بنیاد پہ مقدمہ کوئی نہیں بنا. آپ نے ذکر بھی کیا وہ تھا, چلتے رہتا ہے یار, ہمارے لوگوں کے اوپر چلتے رہتا ہے. چلے دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب بھی وہ خبر سنا رہے ہیں جو سیٹھی صاحب نے پچھلے ہفتے یا اس سے شاید پہلے دے دی تھی کہ ریفرنسز کچھ ججز کے خلاف جا سکتے ہیں. تو رانا ثناء اللہ بتا رہے ہیں کہ 2 ریفرنس بن سکتا ہے اس بنیاد پر کہ وہ عدلیہ کی ساکھ تباہ کر رہے ہیں اور لیٹرز وغیرہ لکھ کر معاملہ بڑھا رہے ہیں. ہم واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے تو آپ نے بڑا کلیئر تجزیہ دیا ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو معاملات ہیں وہ اکثر سمجھ سے باہر ہوتے ہیں کہ کبھی کوئی ہیرو ہوتا ہے اور وہ ایک دم سے زیرو ہو جاتا ہے. شیر افضل مروت صاحب ہیرو تھے کبھی, اور انہوں نے جس طرح سے عمران خان صاحب کے جیل جانے کے بعد پارٹی کو آرگنائز کیا اور موبلائز کیا, وہ سب کو یاد ہے. صرف صاحب کیا وجہ بنی کہ انہیں پارٹی سے نکال دیا گیا, وہ بھی اس طرح سے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. یہاں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کو نہیں پتہ. دیکھیے یہ میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر بڑے پرابلمز ہیں. ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ سارے پی ٹی آئی کے لوگ, ایکسیپشنز ہیں 2-3-4, مگر موسٹ آف دی اسٹیبلشڈ پولیٹیشینس جو پی ٹی آئی میں چلے گئے, کوئی ادھر سے لپک کے آیا, کوئی ادھر سے لپک کے آیا. اوریجنل بہت کم ہیں جن لوگوں نے اسٹریٹ اوے کسی اور سیاسی جماعت میں نہیں گئے اور سیدھے پی ٹی آئی میں آئے ہیں. سلمان اکبر راجہ ہو گئے, بیرسٹر صاحب ہو گئے. مگر یہ جو پرانے لوگ ہیں نا, جو سیاسی لوگ ہیں, ان کے تعلقات ہمیشہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ ریئل پاور اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہی ہوتی ہے. ٹھیک, تو یہ اب ان کے اوپر ایک دوسرے کو یہ جانتے ہیں کہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے نال رابطہ ہے, میرا بھی, سب کو پتہ ہے ایک دوسرے کے بارے میں. سو دے ڈونٹ ٹرسٹ ایچ ادر, ایک طرف. دوسری طرف یہ ہے کہ کمپٹیشن بھی ہے, لیڈر کون بنے گا. اور یہاں اس ملک میں یہ نہیں ہوتا کہ لیڈر کو اونچا کرتے ہیں, لیڈر کے ٹانگ کھینچتے ہیں یہاں لوگ. تو پی ٹی آئی کے اندر یہ بہت زبردست قسم کا ماحول ایسا بنا ہوا ہے. تو مروت صاحب شروع میں آپ نے دیکھا نہیں کیسے ان کی گڈی چڑھی تھی. جی بالکل. تو بڑے لوگ اپسٹ ہو گئے ہوں گے نا, لے جی یہ آگے لے گیا سارا کچھ, انسیکیورٹی ظاہر ہے. تو میں نے خود بیٹھا ہوں ایسی محفلوں میں جہاں پی ٹی آئی والے لوگ مروت کی دھجیاں اڑا رہے تھے. اچھا, انہیں پتا تھا کہ that is information that is interesting from my point of view. کھل کے بات کر رہے ہیں گنڈا پور کے ساتھ. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کھل کے بات کرتے ہیں. اور جی گنڈا پور جڑا ہوتے ہیں ایجنٹ ہے, ڈبل ہے, ڈبل گیم کھیلتا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ملا ہوا ہے. تو اس کے ساتھ 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو اپنی اہمیت دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم نہیں ملے ہوئے, جی ہم پاک صاف ہیں تاکہ ہماری اہمیت خانوں کو لیڈرشپ بنے. دوسرے یہ ان کو انڈرمائن کرنے کے لیے, گرانے کے لیے. تو خان صاحب یہ صحیح ہے, کان کے کچے ہیں, اور وہ جو جاتا ہے وہاں وہ خان صاحب کے کان میں کوئی بات ڈالتا ہے, خان صاحب ٹھکا کر کے وہ فیصلہ کر لیتے ہیں. اس لیے خان صاحب کے فیصلے اپ اینڈ ڈاؤن ہی ہوتے ہیں. ٹھیک, تو اپ اینڈ ڈاؤن ہی چل رہا ہے. پہلے خان صاحب نے مروت کو بڑا سپورٹ کیا, اب جا کے خان صاحب کے کان میں ڈالا کہ یہ تو یہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے. اب مروت نے بنا لیا اپنی الائنس ود گنڈا پور. جی, جو نئے لوگ کچھ آئے ہیں انہوں نے الائنس بنایا ہوا ہے ود بشرا بی بی, یا اگر بشرا بی بی نہیں تو ان کی بہنوں کے ساتھ. اور وہ اپنی ایک نئی چیز, اب کیونکہ یہ دیکھیے نا, یہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ایک سیاسی جماعت نے سیاسی لوگوں سے ہٹ کے وکلا حضرات کے اوپر اپنا سارا بیس کر لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو خان ہے وہ ٹرسٹ نہیں کرتا تھا نا اپنے لوگوں کو. اس کو پتا تھا کہ یہ سارے ملے ہیں, یہ میرے ساتھ تو ہیں بیکاز آئی ایم ویری پاپولر. مگر بات یہ ہے کہ دے آر آل مکسڈ اپ ود دی اسٹیبلشمنٹ, اور یہ کبھی بھی لانگ ٹرم میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں جائیں گے. تو اب یہ وکلا حضرات کو یہ لے کے آئے ہیں بیکاز ٹیکنیکلی وہ اتنے پولیٹیکلی سینسٹیو نہیں ہے, ان کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہوتا, کوئی کانسٹیٹوئنسی, اس لیے وہ زیادہ حد تک وہ لائل ہو سکتے ہیں. جی, اور وہ تو دیٹ از وائی ہی وینٹ فار دیٹ. وہ بیلنس کر رہا تھا, ایک طرف پاپولر سپورٹ, دوسری طرف یہ لوگ جن کے ساتھ ہی فیلٹ ہی کوئی ٹرسٹ دیم مور کہ یہ میری بات سنیں گے, ادھر ادھر نہیں ہوں گے. تو اس لیے یہ کچھ وکلا حضرات جو ہے انہوں نے اپنی پوزیشن بنائی ہے.
बैरिस्टर साहब हो गए, और भी हैं वहाँ, फवाद चौधरी का भाई भी बन गया जी, फैसल चौधरी साहब फैसल भी बन गया, वो भी एक पॉलिटिकल स्पोक्समैन बन गया, सलमान अकरम राजा साहब अपनी जगह पर बन ही गए हैं, एंड सो ऑन, शुएब शाहीन हैं, नईम अहमद पंजोथा हैं, ये सारे हैं, मगर इनकी जो अहमियत है विद द अदर्स वो नहीं मानते इनको, वो इनको अंडरमाइन करने की कोशिश करते रहते हैं, ये उनको अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं जी, ऊपर से सारे इकट्ठे, अंदर से ये काटते हैं एक दूसरे को, ठीक। तो दिस इज द पोजीशन देयर। तो जुनैद अकबर साहब ये कह रहे हैं, वैसे उनकी मुलाकात भी आज थी, अली अमीन गंडापुर साहब की इमरान खान से मुलाकात थी कि वो बात करेंगे शेर अफजल मरवत साहब के मामले पर, तो आपके ख्याल में वो रिव्यू करेंगे इमरान खान साहब अपने इस फैसले? कोई रिव्यू नहीं तो होगा। उनके पास नेशनल असेंबली की सीट है, वो MNA है, डजंट मैटर, वो रहेगा, वापस ले लेंगे या नहीं कुछ भी नहीं ले सकते वो। ठीक है। सिर्फ साहब उस विजिट की बात कर लेते हैं, वो बड़ा सिग्निफिकेंट इसलिए है कि ये 5 साल के बाद हो रहा है। बरादर इस्लामी मुल्क तुर्की के, जो तुर्की है अब, उनके सदर रजब तैयब एर्दोगान आए, उनका इस्तकबाल वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान ने किया, मरीम नवाज़ भी मौजूद थी, आर्मी चीफ़ की भी मुलाकात हुई और 24 के करीब MOUs और याददाश्तों पे, मुआहदों पे दस्तखत हुए हैं। लेकिन इसके तह के नीचे जो इंटरनेशनल जरीदे रिपोर्ट कर रहे हैं वो कुछ और है, वो है मिडल ईस्ट की सिचुएशन। एक और नकबा को हम रिपीट नहीं होने देंगे, ये रजब तैयब एर्दोगान का कहना है। इसका क्या मतलब? 2-3 इश्यूज हैं। MOUs तो फ्रंट पे किया, इसके लिए वो आए, इसके लिए वो आपको MOUs की डिटेल भी मिल जाएंगी, मगर दैट इज़ नॉट द रियल इशू जी। रियल इश्यूज 2-3 और हैं जो कि बिहाइंड द सीन्स बात होती है और वो पब्लिक में नहीं आती। एक तो ये है कि आपको याद होगा कि 5 years ago तब जब एर्दोगान साहब यहाँ आए थे, खान साहब की हुकूमत थी, और खान साहब और तैयब एर्दोगान और महातिर मलेशिया में ये एक नया इस्लामिक ब्लॉक बनाने जा रहे थे, इसके ऊपर MBS मोहम्मद बिन सलमान ने नाराज़गी का इजहार किया था, नाराज़गी का इजहार किया, और ये क्या करने जा रहे हैं, बिकॉज ही वाज द लीडर ऑफ द OIC एंड द लीग, और ये एर्दोगान जो है वो एक अलग चीज़ करना चाह रहा था, यहाँ तक कि ये कह रहे थे कि हम ईरान के साथ भी सऊदी अरेबिया वगैरह मज़ाकरात करा देंगे। खान साहब ने इसके जी सालसी के पेशकश की थी उस अरसे में, MBS ने कहा नहीं फॉरगेट इट, और उन्होंने यहाँ तक कि उस वक्त बाजवा साहब को बुला के कहा कि ये बिल्कुल इसको रोको, इसको मलेशिया नहीं जाने देना, ये जा रहा था ना। हाँ जी, फिर उसके बाद कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, इस्लामिक चैनल की भी बात थी, वो भी नहीं बना, सब कुछ रोक दिया MBS ने जी। तो ये एर्दोगान वांट्स टू बी द लीडर ऑफ द अदर न्यू ब्लॉक। ओके, एर्दोगान ने एंटी इजराइल स्टांस लिया हुआ है। याद रहे कि इजराइल और टर्की के तल्लुकात 20 साल पहले बड़े स्ट्रॉन्ग थे, बहुत स्ट्रॉन्ग तल्लुकात थे, जैसे शाह ईरान के और इजराइल के थे, इसी तरीके से टर्की और इजराइल के थे बड़े स्ट्रॉन्ग तल्लुकात। एर्दोगान ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हैज चेंज दैट फॉरेन पॉलिसी। अच्छा, अब वो उसके बहुत सारे रीजनल इंटरेस्ट भी शुरू हो गए। सीरिया फॉर एग्जांपल, अब एर्दोगान के वो कुर्दों का प्रॉब्लम है टर्की का, इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम जी, जो कि अमेरिका हेल्प करता रहता है उनको बिहाइंड द सीन्स। तो एर्दोगान वांट्स टू ऑल्सो इमर्ज एज अ रीजनल लीडर। बड़ी ज़बरदस्त प्रोग्रेसिव ग्रोथ हो रही है, टूरिज्म बढ़ रही है, हैवी इंडस्ट्री चल पड़ी है, तो टर्की वांट्स रिकग्निशन एज अ मेजर प्लेयर इन द ब्लॉक। वो कैसे बन सकता है? वो एक ही तरीके से बन सके, चाइना के साथ तो नहीं बैठ सकता, वहाँ तो नहीं बनेगा, वो बनेगा इधर ही, पाकिस्तान हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इनको अगर वो इकट्ठा कर लेता है तो टर्की कैन इमर्ज एज अ मेजर ब्लॉक प्लेयर। अब उसके बहुत सारे इंटरेस्ट मिडल ईस्ट में हो गए। तो एक तो ये था कि एर्दोगान इज़ हेयर कि कल को अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर प्रेशर पड़ता है फ्रॉम अमेरिका, और सऊदी अरेबिया और UAE जिनके साथ हमारे बड़े क्लोज तल्लुकात हैं, जिनसे पैसे भी लेते हैं, अगर वो आगे पाकिस्तान के ऊपर कोई प्रेशर डालें कि फॉरेन पॉलिसी रिगार्डिंग इसराइल, रिगार्डिंग अमेरिका, रिगार्डिंग रिकग्निशन, रिगार्डिंग गज़ा, ये पॉलिसी लें, ये ना लें, तो एर्दोगान वांट्स टू मेक श्योर कि इसकी जो अप्रोच है, पाकिस्तान शुड सपोर्ट हिम रादर देन द साउदीज़। बिकॉज साउदीज़ और टर्की की अप्रोच विल बी वेरी डिफरेंट। साउदीज़ जो है अमेरिका के बगैर नहीं रह सकते, ठीक, टर्की अमेरिका के साथ नहीं रह सकता। सो आप समझे कि टर्की इज ट्राइंग टू बिकम एन इंडिपेंडेंट प्लेयर इन द ब्लॉक, इन द पॉलिटिक्स ऑफ ग्लोबल पावर्स। उसमें ही नीड्स पाकिस्तान सपोर्ट, ठीक, एंड ही नीड्स मलेशिया, एंड ही नीड्स इंडोनेशिया। वही उसी विजिट पे भी जा रहे हैं। तो ये सारी वही है, ये अपनी जो इनकी पोजीशन है कि हमने किसी सूरत में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं एक्सेप्ट करनी। तो पाकिस्तान क्या करेगा तो पाकिस्तान को यही कहने आया है कि स्टिक टुगेदर। टर्की का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है सीरिया के अंदर एंड मिडल ईस्ट के अंदर। अब टर्की वांट्स टू बी द पुलिसमैन फॉर दैट रीजन नाउ। अच्छा, इट डजंट वांट एनीबॉडी एल्स।
تو اگر سعودی عربیہ جو ہے سلپ کر جاتا ہے انڈر پریشر تو پاکستان پہ پریشر آ جائے گا. تو یہ اس کو پہلے سے نیوٹرلائز کرنے آ گیا, از آنیسٹ کر رہا ہے. تو اس کے بعد کہیں اور سے بھی پاکستان پہ دباؤ؟ وہ تو امریکہ اور اسرائیل وایا سعودی سے آئیں گے نا. امریکہ ڈائریکٹ بھی آئے گا اور وایا سعودی عربیہ بھی آئے گا. یہ تو کسی سٹیج پہ بھی ہو سکتا ہے. ابھی تو خیر سعودی عربیہ بڑا تکڑا کھڑا ہے نا, بٹ آگے جا کے دیکھو کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, کیا وہ منا لیتے ہیں نہیں منا لیتے. تو پاکستان کو تکڑا کرنے آئے ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ٹرکی از ناؤ اے میجر سپلائر آف سوفسٹیکیٹڈ ویپن سسٹمز ٹو پاکستان. ساری ڈرون ٹیکنالوجی جو ہے پاکستان جو اکوائر کر رہا ہے از کمنگ فرام ٹرکی. اچھا. About 11% of Pakistan's military imports are coming from Turkey. ٹرکی وہ میں کہہ رہا ہوں نا اس رینج میں آ گیا اب, جہاں اس کی ٹیکنالوجی بھی ہے, اے آئی بھی ہے, سب کچھ ہے, ہیوی انڈسٹری بھی ہے. آپ نے دیکھا نہیں کتنی, یہاں تک کہ اب کپڑے امپورٹ ہونے شروع ہو گئے ہیں فرام ٹرکی, فیشن کلوتھس فرام ٹرکی کمنگ ڈائریکٹلی ٹو پاکستان. تو ٹرکی از ناؤ entering those areas of exports. جی. And Pakistan again is an important market. تو ڈیفینس کولیبوریشن بھی ہو رہی ہے جی بالکل ٹرکی کے ساتھ, بالکل, جس کی وجہ سے اسی لیے ابھی ملنا بڑا ضروری ہے. فارن پالیسی کے اوپر بھی ساتھ لے کے چلنا, آرمی چیف کا ملنا بڑا ضروری ہے, اینڈ سو آن. تو آئی تھنک یہ سارے ایشوز تھے, مڈل ایسٹ, گلوبل پالیٹکس, ٹرمپ کے ساتھ کیسے, اینڈ آلسو کویسچن آف اکنامک ریلیشن شپ وتھ ٹرکی اینڈ پاکستان. ٹھیک ہے. یعنی جو سپرفیشلی ہمیں جو رپورٹس مل رہی ہیں وہ اور ہیں, لیکن طے کے نیچے کیا ہے وہ آپ نے جانا. اس کے مثمرات و محرکات کیا ہیں یہ بھی آپ جان چکے. اس وزٹ کے بعد کیا ہو سکتا ہے وہ بھی آپ نے سیٹھی صاحب سے اس تجزیے میں جانا. سوال آپ کے ذہن میں امڑ رہے ہیں تو اس نمبر پہ بھیجیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت ہے.